الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على سيد الأنبياء قائد الغر المهجلين نبي الأنبياء أميم الرجال صاحب الجود والعطاء مانع الذنوب والخطايا الذي كان نبيا وآدم بين الدين والماء سيدنا وسندنا وأيننا وعيوننا وغوثنا وإياسنا ومغيثنا ووكيلنا وكفيلنا وحبيبنا وكريمنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وجمع المناقبنا أعلانا وأولانا وملجانا ومأوانا ومولانا محمد قرة عيني بك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وأصحابه وإطرته وأولياء أهل سنته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين ایک مرتبہ بآواز بلند جتنا پنڈال ہے بآواز بلند پڑھو الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ
تعالی دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم تاجدار عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان تاجدار ختم نبوت رونق کشور رسالت امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ تحیت و ثناء عبدی بارگاہ معلہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا یہ نظرانہ حقیرانہ پیش کرن تو بعد عظیم الشان جلسہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم جس دی صدارت فخر السادات آل نبی اولاد علی نور دیدہ سیدہ بی بی پاک فاطمۃ الزہرا عالم اجل نادش دنیا خطابت حضرت علامہ مولانا پیر سید طاہر علی الحسینی صاحب خطیب کشمیر آپ بھی تشریف فرمانے اور سرپرست انجمن پاسبان عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نادش اہل سنت سرمایہ ملک و ملت حضرت علامہ مولانا مفتی عبد القدیر نشاہی صاحب دامت برکاتم القدسیہ نادش اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا جناب عبد القدیر سلطانی صاحب خطیب جامع مسجد مدنی اور صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا جناب خورشید حسین چراہی صاحب اور دیگر بانیان محفل اور شاہ سوار میدان نقابت و خطابت حضرت علامہ مولانا جناب طارق الرحمن نقشبندی صاحب زینت الحفاظ نجم الحفاظ سید السادات حضرت قبلہ قاری سید فرحت عباس شاہ صاحب اور دیگر بانیان محفل بلبل باغ مدینہ جناب محمد شفقت سلیم چشتی صاحب اور فخر ثنا خان علی پاکستان حافظ محمد بابر ارشاد سلطانی صاحب اور انجمن پاسبان عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسر دے غیور نوجوان جنہاں نے اج دی اس تقریب سعید نو سجایا اللہ تعالیٰ اج دی اس پروکار تقریب نو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمائے ایسر دے غیور نوجوانوں تسی بڑے مقدرہ والے ہو کہ ایک وقت دے اندر دو سادات دا زیارت بھی نصیب ہو رہی ہے زیارت بھی سادات دی ہے تے ذکر بھی انہاں دے نانا جان دے سید السادات آل نبی اولاد علی قبلہ سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب غلام یاسین شاہ صاحب دیگر اب چونکہ میں پہلی دفعہ دوڑی اس اثر دے اندر حاضر ہاں کہ اگر میں کسی دا نام نہ لے سکا تو کوئی ناراض نہ ہوئے کوئی گل نہیں جنہوں میں نہیں جاندہ انہوں سیدہ زہرہ دے بابا جان ضرور جان دے عاشق رسول عربی محترم المقام بڑے ہی محبت اور بڑی پیار والی شخصیت جناب چودھری محمد خان صاحب آپ نے اندر ملاقات ہوئی اور مدینہ شریف دے گلاں جاری سن اللہ کریم انہاں دی محبتاں نو بھی سلامت رکھے اچھا ایک مرتبہ ذرا سارے اب آپ فرماؤ سبحان اللہ ماشاءاللہ جڑا تقریر سنن آیا بولے سبحان اللہ کشمیر دے لوگ تے یار سننا بھی جان دے نہیں تے بلانا بھی جان دے نہیں تے آج دا تے پنڈال ایڈا سونا سجے ہے تے جدہ سونا پنڈال ہے اوڈی سونی سبحان اللہ تے بن دی ہے نا یار اب میں گجرہ والے تو آگیا میرا سفر دیکھو تے اپنی چوپ دیکھو ٹائم میرے کو بالکل قلیل ہے 10 بج گئے نہیں اور 10:30 دا ایسٹیمیٹ قبلہ علامہ صاحب نے دیتا ہے تے اتلے 15-20 منٹ جڑے نے وہ میری مرضی ہے آؤ جو میں اندر ڈنڈے دے زور تے کر لئیے او تے چلو اسی پیار دے زور تے کرنے اللہ کریم انہوں سلامت رکھے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر بارہا جگہ تے بارہا مقامات ایسے نہیں کہ جتھے اللہ پاک نے حضور دی آمد دا تذکرہ مختلف انداز دے نال مختلف آیات دے نال مختلف طرق دے نال مختلف طریقیاں دے نال اللہ نے بیان فرمایا لیکن جڑی آیا کریمہ میں آج تلاوت کیتی ہے اللہ پاک نے او دے اندر ارشاد فرمایا کہ قل بفضل اللہ فرمایا جدو
اللہ دا فضل ہو جائے وبی رحمتہ اور اللہ دی رحمت ہو جائے فبذالک فلیفرحوا تے فرمایا ادو اندرا چ نہیں بڑھنا منہ نہیں وٹ لینا اور ایسا سامان نہیں کرنا کہ جس دن خوشی دی لذت چلی جائے بلکہ فرمایا جدو اللہ دا فضل ہو جائے اللہ دا کرم ہو جائے اللہ دی رحمت ہو جائے اللہ دی عطا ہو جائے اللہ دی مہربانی ہو جائے تو فرمایا ادو کی کرنا ہے آمینہ دے لال دا گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر وچ میلاد منا لینا ہے کی کر لینا سارے بولو کی کرنا ہے میلاد منانا ہے حضرات سوال ہے کہ اگر اللہ دے فضل اور اللہ دے کرم بندہ اپنی انگلیاں تے گننا شروع کرے نا کہ انگلیاں دے پورے جڑے نے ختم ہو سکتے نے گنتی دے اعداد و شمار ختم ہو سکتے نہیں لیکن اللہ دے فضل اور اللہ دے کرم جڑے نے بندے دی گنتی دے اندر اعداد و شمار چ نہیں آ سکتے اگر بندہ اپنی اکھ دا نور ویکھے تے اللہ دا فضل اگر کنا دی سماعت ویکھے تے اللہ دا فضل اگر بولن دی طاقت ویکھے تے اللہ دا فضل اگر ہتھاں دی طاقت ویکھے تے اللہ دا فضل اگر چلن تے پھرن دی طاقت ویکھے تے اللہ دا فضل اگر کلام کرن دی طاقت ویکھے تے اللہ دا فضل اگر کھان پین دی اندر نعمتاں دی اندر کوئی ایسا معاملہ نہ ہوے کہ میڈیسن تو بغیر کوئی خوراک بندہ ہضم ہی نہ کر سکے تے اللہ دا فضل اگر بستر تے جا کے نیند دی ٹیبلٹ تو بغیر اگر نیند آ جائے تے اللہ دا فضل اگر سانس اپنی مستی اور اپنی مرضی دے نال بندہ اندر بھی لے جائے باہر بھی نکالے تے اللہ دا فضل اگر دل دی دھڑکن کسے بیٹری دی یا کسے مشین دی محتاج نہ ہوئے تے اللہ دا فضل اگر حضرات گرامی قدر چلن پھرن دے اندر کوئی پریشانی نہ ہوئے تے اللہ دا فضل اگر ماں باپ دا سایہ سرتی ہوئے تے اللہ دا فضل اگر نبی پاک دے روزے دا دیدار نصیب ہوئے تے اللہ دا فضل اگر حج دی طاقت ہوئے تے اللہ دا فضل اگر عمرے دی طاقت ہوئے تے اللہ دا فضل میری زندگی مک سکتی ہے لیکن اللہ دے فضل دی گنتی ختم نہیں ہو سکتی بلکہ کہنا پہ جائے گا کہ فبی ای آلائی ربکما تکذبان کہ یا اللہ میں کیڑی کیڑی تیری نعمت نو جھٹلاواں گا لیکن حضرات الف لام تو لے کے بلکہ الحمدی الف تو لے کے کہ بناس دی سین تک سارا قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ نے اینا کچھ دیتا کہ سارا کچھ دے کے پورے قرآن کی دے نہیں آکھیا کہ میں تیرے تے احسان کیتا پر جدو واری آئی نا آمینہ دے لال دی در یتیم دی تیرے تے میرے تاجدار دی تے نبیاں دے سردار دی تے رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا فرمایا میرا تیرے تے کڈا بڑا فضل ہے کہ میں اپنا محبوب ہی تانوں عطا کر چھڑیا ہے اچھی جی کہہ دو یار سبحان اللہ آج تے میرا اسٹیج بڑا چنگا ہے آج تے قاری صاحب دی تقریر سن کے تے دل راضی ہو گیا ہے تے قاری قدیر صاحب دی ہوندی سبحان اللہ حالی تے ساڈے بندے تے داد نہیں دیندے جڑے بندے تے کچھ چار بندے اپنے ہاتھ چومن والے ہو جاندے نے وہ آندا میرے تو بڑا ہے ہی کوئی نہیں سبحان اللہ تے جدوں مولوی نعت خاں پیر دی اپنی واری آوے نا تے اودوں آندا باواں وی کھڑیاں کر لو تے انج وی کر لو تے اونج وی کر لو تے جدوں کوئی دوجا بندہ پڑھدا ہوندا تے حسرت نال تھلے ہی ویکھی ہوندا بھی اودوں تینوں نبی پاک دے نام تے سبحان اللہ نہیں آوندی بھی تو میرے واسطے بولنا ہے جیڑا بندہ نبی پاک واسطے آیا بادو چوک کے کہہ لے سبحان اللہ یہ دورہ معیار ٹھیک نہیں اسا اس ویل چیئر والے بابے نو ویکھیا کہ اگر فیض آباد دا میدان ہویا تے تد بھی لبیک یا رسول اللہ اگر لاہور دا میدان ہویا تے تد بھی لبیک یا رسول اللہ اگر کوئی بیماری ہوئی تے تد بھی لبیک یا رسول اللہ تے جدو بابے دا جنازہ نکلیا تے بابے دے جنازے نے دسیا کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو انہا پیارے علماء دی وساست نال یہ بات آج کرنا چاہنا کہ اپنے عقائد ٹھیک کرو اپنے اسٹیجاں دے رنگ بدلو کسے دے پیر دا نہ آوے تے جناب بندہ کہنا سبحان اللہ بھائی کیا بات ہے آپ نے میرے پیر کی بات کی ہے تو جب نبیوں کے نبی کی بات آئے پھر تمہاری زبانوں میں تالے کیوں لگ جاتے ہیں اتنا دورہ میں یار ایڈی دو نمبری کہ بابا تے بچایا تے نبی پاک دی عزت پہرے دین دوانی آئی تے پھر جناب اندر بڑھ گیا تے پریکٹیکل ویکھو 48 گھنٹے بابے دی چار پئی رہی میں کول کھلو کے
سورہ یاسین شریف اور سورہ درود تاج پڑھتا رہا اور دیگر قرآن دی آیات پڑھتا رہا اساں بابے دا چہرہ ویکھیا جویں جویں رات بھجدی جاندی سی نا بابے دا چہرہ نکھردا جاندا سی 48 گھنٹے جناب کوئی مسالہ نہیں کوئی پکھا نہیں کوئی برف دا بلاک نہیں کہ بابے دے چہرے تے نور آئی جا رہا پتہ لگ گیا بابا کوئی تے کام کر کے گیا ہے نا بابا دس کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو یہ لبیک کا نعرہ دوبارہ چلے گا صداق بیٹھ رہی ہیں جس کے بازو میں غازی عباس کا صدقہ طاقت ہے نا وہ بندہ بازو اٹھائے دوسرے بندے سے بات نہیں ہے وہ اپنا منہ بھی نیچے کر لے بات نہیں جس کے بازو میں طاقت ہے اللہ کرے کبھی فالج نہ ہو لہرا کے کہہ دے لبیک لبیک زور لگا کے لبیک لبیک جی توجہ حضرات گرامی قدر کائنات سے اللہ نے بڑی نعمتیں دیتی ہیں لیکن ہر نعمت دا مخزن اور ہر نعمت دا مصدر آمینہ دلال ہے حضور نے اگر حضور نہ آؤں دے کہ اللہ فرماندہ کن تو کندن مقفین میں چھپی ہو یا خدانہ سا جدو چاہیا نا کہ میں پہچانے آ جاواں جڑے صاحبان علم نے وہ ضرور داد دین گئی کہ اللہ نے فرمایا کہ جدو میں چاہیا کہ میں پہچانے آ جاواں آج کسے بندے دیسی کی ہو لینا ہوئے نا تو بندے آنے نا 2 نمبری بڑی ہے کوئی پرانا بابا لبو جنہوں پہچان ہوئے جڑا دیسی کی ہو اصل لے کے دوے اے دیسی کی ہو تے دنیا داری بھی گل نہیں رب فرمایا جدو میں چاہیا نا کہ کوئی منو پہچانے ادو میں ذات مصطفیٰ نو خلق فرمایا لیا اس مولوی نو جڑا اندر نبی نو دیوار دے پیچھے دا علم نہیں جدے کو رب بھی نہیں چھپیا اور کیڑی چھے ہو جو کو چھپ جائے گی باقی تو علم سب چھوٹے ہیں اللہ علام الغیوب ہے سب سے بڑا غیب اللہ ہے کہ جڑا اللہ ہی تاکہ ہے ہوگے آؤں تو میں تو ہڈی بولی چاکھے ہے بھئی جڑا اللہ ہی تاکہ ہے ہوگے وہ دے کو کیڑی شہ لگ گئی تو جو ہے نا جنہیں اللہ تکیہ ہوگے حضور آئے نا معراج دی رات تو میرے آقا نے صحابہ پوچھیا یا اللہ یا رسول اللہ تسی اللہ ویکھے میرے آقا مسکرا کے فرمان لگے ہاں ویکھے صحابہ عرض کر دینے ساڑھا رب کیویں دا سی تے میرے مالک نے فرمایا میرا رب بڑا سونا سی حضرت ابو بکر صدیق عرض کر دینے آقا جے میں ویکھنا ہوئے تے فرمایا تو میرے چہرے دا دیدار کر لے ہاں میں رب نہیں پر رب تو جدا بھی نہیں میں رب نہیں پر رب تو جدا بھی نہیں تے بریلی دا بابا بول اٹھیا اللہ حضرت تاجدار بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی کون آلہ کا دھولا ہمارا نبی کون آلہ کا دھولا بھائی جڑا ہمارا نبی کہہ سکتا ذرا بات بلند کرے سجے کھبے ویکھو جڑا نہیں چکدا نال والا بندہ ذرا پکڑ کے محبت فرما دیو تے لہرا کے کہہ دیو سب سے اولا او اعلی ہمارا سب سے اولا او اعلی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا
راکیہ عالمہ حضرت سیدہ آمنہ آپ فرما دیا نہیں کہ جدو میرا لال میرے بیڑے بچی ہونے والا ہی میرے لال دی آمد دا بیلا قریب ہونے والا ہی سیدہ آمینہ فرما دیا نہیں میں باہر جانیا درخت بھی سلامیہ دے دینے پہاڑ بھی سلامیہ دے دینے پتھر بھی سلامیہ دے دینے سلامیہ دے کے کہنے نے آمینہ مبارک ہوئے نبیہ دے سلطان دی ماں بڑھنے والی ہے نبیہ دے سلطان دی ماں بڑھنے والی ہے پھر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکیہ عالمہ فاضلہ آپ فرمانیہ نے میں باہر جانیا میں خوب پانی لین جانیا اجے میں باہروں نکلنیا گھروں نکلنیا تے باہر جانیا اجے میں ڈول چاکی کنارے تے رکھنیا منو نیمہ نہیں ہونا پہندا پانی ابالے لے کے آپ ہی باہر آ جاندائے تے نالے میرے پیر چمدائے نالے مبارک دے کے کہندائے آمینہ مبارک ہوئے حوضے کوثر دے مالک دی ماں بڑھنے والی ہے پھر نبی دی امی جان سیدہ طیبہ کشمیر میں رہنے والے ہو میرے آقا دے غلام ہو چک سواری دے گرد و نواز چھوڑنے والے ہو سرکار دے غلام ہو سیدہ آمینہ فرمونیہ نے کہ جو تو ولادت دا ویلا قریب ہونے والا ہے میں اپنے گھر وچ کلی بیٹھی ہوئی ہاں میں پریشان ہاں تے دعاواں بھی کرنی ہاں کہ مولا ولادت دا ویلا بڑا ہی اوکھا ہے ولادت دا ویلا بڑا مشکل ہے کوئی دائی میرے نیڑے نہیں آ رہی آپ فرمانیہ نے اجے میں دعا کی دیئے اچانک میرے کمرے دی دیوار شک ہو جاندی ہے میرے کمرے دی دیوار پھٹ جاندی ہے کہ چار دائیاں اندر داخل ہو جاندی نے کہ آگے کہنی نے آمینہ مبارک ہوئے نبیہ دے سلطان دی ماں بڑھنے والی نبیہ دے سلطان دی ماں بڑھنے والی پھر سیدہ طیبہ طاہرہ آپ فرمانیہ نے جب میرا لال دنیا پہ آیا میرا لال میری جھولی چی آیا ہر پاس سے نور ہی نور ہو گیا مشرق دے جانور مغرب والیاں نو مغرب دے جانور شمال والیاں نو مبارک دے رہے نے مبارک دے کے کہہ رہے نے آج دنیا پہ او آیا ہے جیڑا رب دا بھی یار ہے جیڑا جگ دا بھی یار ہے جیڑا سب دا ہی یار ہے ذرہ ذرہ میرے آقا دی آمد تے چاہ پیا کر دے میرے آقا دی آمد تے جشن منا رہے آئے کہ آواز کی ہو دیئے ہر کوئی کہہ رہے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں تم عید مناؤ حضور فلک کے نظاروں جی آپ جننے قدم چل کے اس محفل سے آئے نے آپ دے قدمانہ جڑی خاک لگی ہے اس خاک دے ذریعہ دا صدقہ دعا میں کرانگا جڑا اچھی دی کبے بادو چوک کے کبے نہ حضور آ گئے تیراتی اکھ لگے تے آمینہ دلال خواب چاہ جائے اینا دے نانا جان کرم کر دیں جدہ بادو سلامت نہ لہرا کے کہہ لو حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے
سادیہ میرے نبی پاک دی دائیا میرے نبی پاک دی مائی حضرت سیدہ حلیمہ سادیہ آپ فرمانی ہیں میں ہولی ہولی خرامہ ہولی ہولی جا رہی ہیں میں آپ بھی ماڑی ہیں میری کلی بھی ماڑی ہے میری سواری بھی ماڑی ہے میں جا رہی ہیں تے پریشان تے دعا کر دی جا رہی ہیں کہ مولا میں آپ بھی ماڑی ہاں پتہ نہیں میرے مقدرہ چکی لکھیا ہویا ہے ساری دائیاں میرے تو پہلے چلیاں گئی ہیں پتہ نہیں میرے نصیبہ چکی لکھیا ہے تے میرے کنہ وچ آواز ہوں دیئے آمینہ تے بیڑے جانا تیرا کم ہے تیرے مقدرہ نو سوارنا میرا کم ہے اما حلیمہ آپ فرمانی ہیں کہ میں ہولی ہولی چلدی چلدی جو مکی آئی نا کہ مکی آکے کعبے دے کول میں اپنی سواری نو بنیا ایک چٹی دی داڑھی والا بابا جڑا کعبے دے چکر پہ لگاندے یہ جڑے بابے ہوندے نا بڑے چنگے ہوندے آج کل دا نوجوان ٹک ٹاک چلا کے فیس بک چلا کے سوشل میڈیا یوز کر کے کہ چٹی داڑھی والے بابے نو کہندا بابا دنیا بڑی ایڈوانس ہو گئی تینوں کی پتہ ہوئے لوگ بڑی ترقی کر گئے لوگ اپنے بابے دی قدر نہیں کر گئے تے انہوں نے پوچھو جنہ دے بابے چھڑ کے چلے گئے ہیں میرے ابا جی نو 3 سال ہوئے نے 20 سال کی تھیا تے میں پورے پاکستان چ کیتے تقریر کر کے یا دیگر علاقے چ کر جاندا ہوندا سا نا تے مینوں جا کے دروازہ نہیں سی کھڑکانا پیندا ابا جی آپ بھی دروازہ کھول دیندے سن تے میں ایک دن پوچھیا میں کہ جی تانوں کس طرح پتہ لگ جاندا میں آ جانا تے سینے نال لا کے فرمان لگے جدن آپ ابا بنے گا نا اس دن پتہ لگے گا اولاد دی کھچ کی ہوندی ہے یہ بڑے چنگے ہوندے نے جس گھر وچ چٹی داڑھی والا بابا نہ ہوے گھر اجڑ جاندے ویران ہو جاندے نے گھر یہ بابا کوئی عام بابا نہیں میرے نبی پاک دے دادا جان حضرت عبد المطلب نے دادے دے ناتے سبحان اللہ بندی سی ویسے کعبے دے چکر لگا رہے اما حلیمہ نیڑے جا کے کہنے نے بابا ایتھے عبداللہ دا گھر کیڑا ہے تو فرمایا تو کی کرنا ہے عرض کر دی نے دائیاں وہاں تے بچہ لین آئیاں وہاں فرمایا گلی وخاواں ملا وخاواں کہ توڑی چھڑا وہاں کہ چھوڑا وہاں اما حلیمہ فرماندی نے بابا اگے اگے ٹریا تے میں مگر جا رہی ہیں پہلے گلی آئی پھر محلہ آیا پھر وہ دروازہ آیا کہ جس دروازے تو کدی کوئی خالی واپس نہیں آیا ہاں آج بھی اللہ تعالیٰ تنو مدینہ شریف لے جائے اور وہ گھر آج بھی موجود ہے جتنے حضور دی ولادت ہوئی سی آج بھی جا کے دیکھو کہ اس بوگے تو کدی کو خالی نہیں ماندا میرے آقا دا دروازہ ایسا ہے اما فرماندی نے دروازہ بند ہے کہ میرے کنہ چ آواز ہوندی ہے جنی دیر اے دروازہ بند ہے تیرے مقدرہ والا دروازہ بھی بند ہے تو جدو اے بوگا کھلے گا ادھروں اے دروازہ کھل جائے گا ادھروں تیرے پاگا والا دروازہ بھی کھل جائے گا ہاں سید علیمہ فرمانے نے میں اندر داخل ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی امی جان آپ آرام فرما دیا نے بھیا کہ میں نے جا کے کہہ دیا مائی سے با میں تھوڑا پتر لینا پر میں پتا چلی آئی کہ تھوڑا پتر یتیم ہے سیدہ آمینہ نے فرمایا میرا پتر یتیم نہیں بلکہ ترے یتیم بن کے آیا ہے جڑا میرا پتر ہوئے جڑا جگ دے یتیماں نو سینے نال لاڑ آیا ہے جڑا جگ دے دکھیاں نو سینے نال لاڑ آیا ہے جنہاں دا کوئی نہیں انہاں دا بھی سہارا بن کے آیا ہے میرا پتر ہوئے جڑا خدا دی خدائی دا مالک بن کے آیا ہے سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے جدوں میں اما آمینہ دے نیڑے گئی ہاں پھر میں جا کے آکھیا مائی صاحبہ تہاڈا پتر تے لے جاواں گی پر دسو مینوں کی لبے گا مینوں کی ملے گا سیدہ آمینہ نے فرمایا نی لین دین دیا گلاں بعد وچوں کرا گیا پہلو میرے لال دا چہرہ تے ویکھ لے میرے لال دا چہرہ تے ویکھ لے سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے پھر میں اس کمرے چ داخل ہوئی ہاں جتھے سرکار آرام فرما رہے نے میں کمرے چ داخل ہوئی سرکار دا جھولا پہ جھلدا ہے جھلان والا نظر نہیں آ رہا تے میں کھڑی ہاں تے پریشان کہ جھولا تے جھل رہا ہے پر جھلان والا نظر نہیں آ رہا فرمایا میرے کنا چ آواز آئی ہے یہ کوئی عام نہیں یہ نبیاں دا بادشاہ بن کے آیا
نقشہ دینا چاہنا اگر تھوڑی توجہ ہوئے تو کہنا سبحان اللہ اینج کر کے میرے آقا تو جھولے تے ایک اینج پہ جھول دے یا اللہ جڑا اچھی بولے نا او دے مقدرہ والا جھولا بھی جھول جائے او دے نصیبہ والا جھولا بھی جھول جائے اماں فرماندے نے میں جا کے نا تے سرکار دے رخ زیبا تو اینج کر کے کپڑا ہٹایا تے میں ویندی رہ گئی ایڈا سونا تے رومی کشمیر میاں محمد بخش کھڑی دے تاجدار آپ دا کلم وجد اندر آیا تے آپ نے کلم اتروڑ کی ایسا نقشہ بیان فرمایا میاں صاحب فرماندے نے حسن رسیلہ حسن رسیلہ تے خوب حلیمی حسن رسیلہ حسن رسیلہ تے خوب حلیمی سادہ مکہ صفائی تے ویخ حسین شرمندہ ہوئے تے چھاٹ نہ چلے دا کوئی اگے میاں صاحب فرماندے نے تو سلطان حسن دی نگری تیرا راج سلامت تیرا تے میں گندڑی دا مالک تو تے ترس کری کچھ میرا اماں حلیمہ حضور نو لے کے ٹریاں تے اینج کر کے اماں نے میرے آقا نو سینے نہ لایا تے جی اینج کر کے کہہ لئیے کہ میرے حضور نے اماں حلیمہ نو سینے نہ لایا اچھی بولو نا یار سبحان اللہ اچھی کہہ دیو سینے نہ لا لیا فتح مکہ والے دن ایکو اگر کم بھی ہوئے تے مائک والیم کھولو ایکو کم کرو مائک والیم کھولو فتح مکہ والے دن جدو میرے آقا آپ کعبے دے بت توڑن لگے نا تے آپ نے مولا علی نو اپنے موڈیاں تے چڑھایا کتے چڑھایا بولو جڑا مولا علی نو مندہ اچھی کہوے سبحان اللہ موڈیاں تے چڑھایا نا تے میرے آقا نے فرمایا علی اے اتلے بت توڑ دے روایت لفظ نے جدو مولا علی چھال مار کے تھلے آئے نا تے لمحہ جیسا لیا تے میرے آقا نے مسکرا کے ویکھ کے فرمان لگی ارے یہ لگدا تسی بڑی اونچی جگہ تو چھال ماری ہے تے مولا علی نے ویکھ کے تے فرماندے نے یا رسول اللہ اتنا بلند ہویا اتنا بلند ہویا اتنا بلند ہویا کہ اگر میں چاہندا تے جنت دے پھل تروڑ کے تہاڈی قدماں چ لیا کے رکھ دیندا اچھا ایمانداری نہ دسو جنوں نبی موڈیاں تے چکے جنوں نبی موڈیاں تے چکے او تے جنگل جنت دے پھل توڑ کے زمین تے لیا سکدا ہے تے جیڑا نبی نو ہی موڈیاں تے چک لوے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اودی شان بھی نہیں رہا ہے عظمت وقار کیا بات ہے کہ اماں حلیمہ فرماندی جو میں حضور نو اپنے سینے لایا نا کہ بیماری چلی گئی کمزوری چلی گئی لاچاری چلی گئی کرم ہی کرم ہو گیا مہربانی ہو گئی اماں حلیمہ فرماندی نے میں سرکار نو لے کے ٹری جدو میں باہر نکلی تے سیدہ آمینہ آپ فرمانیاں نے لین دین دی گل تے کر لے کہ کی لویں گی میرے پتر دی پرورش کرے گی سیدہ حلیمہ عرض کر دیا نے بی بی صاحبہ لین دین دی گل بعد بچہ کرا گیا پہلو تو اڈا لال تے لے جانا آپ نے فرمایا پہلو آندھی سے گل کرو لینا دینا کی ہے تے ہونا نہیں ہے بعد بچہ کران گے اماں حلیمہ فرمانیاں نے 3 مہینے خلقت رچی ویخ یوسف کلیانی تے جنہ محمد عربی بیٹھا وہ تو رج گئے
حضور دی گل کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ مدینہ شریف لے جائے تے جڑے بندے اگے کدی مدینہ نہیں گئے جدو پہلی دفعہ مدینے جاندے نے نا، تواڈے وچوں کیڑا کیڑا بندہ جڑا مدینہ شریف تو ہو کے آیا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انہاں نوں پوچھو کہ جدوں آخری دن ہوندا ہے نا مدینہ شریف، صبح آقا دا روضہ چھڈنا ہوندا ہے، وہ رات بڑی مشکل گزردی، نہ کچھ کھان تے دل کردا ہے نہ کچھ پین تے دل کردا ہے. ساری رات حضور دا روزہ تک دی رات گزر جاندی کہ بندہ روندا ہے کہ پتہ نہیں آقا دوبارہ کدوں اے موقع نصیب ہوئے، پتہ نہیں زندگی وفات کرے نہ کرے، میں آواں میں نہ آواں. ساری رات حضور نو ٹکڑے سنا دے رات گزر جاندی ہے. اور جدو دن چڑھتا ہے تے بندہ اپنا سامان گڈی وچ رکھدا ہے تے جڑا گڈی دا کنیکٹر یا ڈرائیور یا حاجی کو نال والا ہوندا ہے نا، وہ آندا ہے رجیا نہیں اجے روزہ ویکھ کے پیچھے ہی مڑ مڑ کے ویکھی جانا ہے تے انج ہاتھ بن کے آندا ہے اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے، میں ہور کدے ول بھجا ہوں، مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھ کروڑا بچا ہوں. جی تے میں مدینے دی گل نہیں کر رہا، میں مدینے والے دی گل کر رہا. اچھی جی کہہ دو سبحان اللہ. سیدہ علیمہ فرماندے نے میں سرکار نو لے کے جا رہی ہوں، میں اپنی سواری تے سوار ہوئی، جدوں میں سواری تے سوار ہوئی سرکار نو لے کے ٹری، میں کملی والے نو لے کے جا رہی ہوں. میری سواری دی ٹور بدل گئی، میری سواری دی چال بدل گئی، میری سواری دی رفتار بدل گئی. ساریاں دائیاں پیچھے رہ گئیاں تے میں اگے گزر گئی تے دائیاں پچھوں آواز دے کے کہندیاں نے نی حلیمہ رک جا، ساڈے نال بھی کوئی گل کر لے، نی حلیمہ رک جا، نی حلیمہ رک جا. حلیمہ دا سواری بدل لیا، نی سواری بدل کی لیے. اما حلیمہ نے فرمایا میں سواری نہیں بدلی، میں سواری بدل کی آ گئی ہاں. ساریاں دائیاں کہندیاں نے حلیمہ ساریاں تو پہلا اسی مکے گئیاں وا، اسی سارے گھراں دے پتر ویکھے نے، اسی تے بڑے بڑے گھراں دے پتر لے آئیاں وا. حلیمہ تو کتھوں پتر لے آئی ہے؟ حلیمہ ایسا کیڑا پتر چکی آئی کہ تیرے دن پھر گئے، تیری بیماری چلی گئی، تیری لاچاری چلی گئی، تیری کمزوری چلی گئی، تیری اٹھنی دی کمزوری چلی گئی، تیرے دن پھر گئے. اما حلیمہ نے فرمایا نیتائیو دھیان نال سن لو، جنوں یتیم سمجھ کے تسی چھڈ آئے ہو، وہ یتیم نہیں بن کے آیا، خدا دی خدائی دا مالک بن کے آیا، خدا دی خدائی دا مالک بن کے آیا ہے. پھر سیدہ حلیمہ فرمانیاں نے میں سرکار نو لے کے جا رہی ہاں. جدوں میری ککھاں دے کھانیاں دی کلی آئی، جدوں میں کلی کول پہنچی سرکار دی کلی سرکار نو لے کے آئی ہاں تے میں پریشان ہاں تے دعاواں کرنی ہاں مولا ایڈا سونا تیرا یار ہے، اینوں ککھاں دے کھانیاں دی کلی چ اندر کیویں لے کے جاواں؟ تے میرے کنا چ آواز آئی اندر لے کے جانا تیرا کم ہے، تیرے پختاں نو سوارنا میرا کم ہے. اما حلیمہ جدوں اندر لے کے گئیاں سرکار نو اپنی گلی چ لے کے گئیاں تے بہار آ گئی، کرم ہو گئی، جانوراں دی تھنا دے اندر اتنا تو دیا گیا. اما فرمانیاں نے میں آگ ہی پینی ہاں، نالے اعلان کرنی ہاں آؤ نالے عید کر لو، نالے عید کر لو، نالے نبی دے میلاد والا لنگر لے جاؤ. اما فرمانیاں نے اما فرمانیاں نے میں حضور نو اندر لے کے گئی. پھر ایک وہ دن آیا کہ میرے بوے تے دستک ہوئی، میں دیکھیا تے باہر لینا بن کے نا حیوان کھڑے نے تے لینا بن کے انسان کھڑے نے تے میں پوچھیا تسی میری غریبنی دے گھر کی لین آ گئے ہو؟ انہاں آکھیا اسی بیمار ہاں تے شفا لین آئے ہاں. اما فرماندے نے میں حضور نو باہر کلیا تے سرکار دو عالم دا ہاتھ جتھے جتھے لگدا جاندا ہے اللہ شفاواں عطا فرمائی جاندا ہے تے شفاواں مل رہی نے تے سارا جگ پکار دے تے اے ہوئی کہندا ہے صدا وسدا روے تیرا دوارا یا
کیڑا کیڑا لنگر میرے نبی پاک دا کھاندا ہے جدے گھر دا چولہا سیدہ زہرا دے لنگر تے چلدا ہے او بندہ ذرا اینج کر کے بادو جھکے اینج نہیں بھائی اینج کر کے ذرا ایک مرتبہ لہرا کے کہہ لو صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ رسول اللہ صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہلدا غریباں دا گزارا یا جتھے ہلدا غریباں دا گزارا یا اور کسے سنیانو فقط تیرا سہارا یا حضرات گرامی قدر میرے توڑے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا تے تشریف لے آئے تے آپ نے یتیمہ تے غریبہ تے مسکینہ نو بھی گلے نہ لگا لیا جنہ دا کوئی نہیں حضور اونا دا بھی آسرہ بن کے آئے ایک یہودی دا بچہ ہے جدہ باپ دنیا تو چلا گیا یہودی دنیا تو گیا تے بچہ چھوٹا ہے اور غربت دا ایک عالم ہے کہ ماں دے کپڑے جگہ جگہ تو پھٹ گئے نے اور ماں نے سوئی تاکہ دے نال پیوند کاری کر کے کپڑے پہنے نے بچہ ایک دن ماں نو کہنے لگا اماں اگر تو اجازت دوے تے میرا ایک چاچا بڑا امیر ہے اللہ نے انہوں بڑا نوازیا تے او دے کو جا کے میں ایک جوڑا کپڑے دا تیرے واسطے مانگ لیا ماں کہنے لگی جم جم جا لیکن تیرا چاچا امیر ضرور ہے نال متکبر بھی ہے غرور دا بھی مارے ہے دعا کرو اللہ دولت دوے تے تکبر نہ دوے غرور نہ دوے اللہ بندن والا ہاتھ عطا کرے ماں کو اجازت لے کے چاچے دے دروازے پر بچہ ٹریا جا کے ہاتھ بننے چاچے نو کہنے لگا چاچا تو میرا خون بھی ہے تے میں یتیم بھی ہاں غریب بھی ہاں تے تیرے بوبے دا سوالی بھی ہاں تے میری ماں دے کپڑے جگہ جگہ تو پھٹ گئے نے اگر ایک جوڑا کپڑے دا مل جائے تے میں تیرا ممنون رواں گا مشکور رواں گا چاچے نے تماچا لگایا ذلیل کر کے گھروں کٹ دیتا بچہ روندا روندا ماں ول ٹریا تے خیال آیا ماں نے پوچھیا تے کی جواب دیاں گا اللہ دی شان رستے اندر ایک مصطفیٰ کریم دا صحابی مل گیا جدو روندا ویکھیا نا تے صحابی نے سینے نال لایا کیوں تے رونا ہے تے بچہ رو کے آندا ہے چاچا دنیا ڈاڈی دنیا ڈاڈی تے اسیاں مانے تے یارو ڈر دے اف نہیں کرے محبوب جنا
مہربانی کر دیندا تے میں چاچے دے بوے تے نوکری کردا رہندا میں چاچے دے بوے تے جھاڑو دیندا رہندا پر مینوں چاچے نے تھکے مار کے گھروں کر دیتا ہے صحابی نے سینے نال لایا تے سینے نال لا کے کہن لگا جے کپڑے لینے نہیں ایک باری ذرا آمینہ دے لال نو مل کے ویکھ لے بچہ کہنے لگا میں ماں کھلو اجازت لے آوا بچہ گھر آیا ساری داستان آ کے سنائی تے کہنے لگا اماں اگر تو اجازت دے تے میں مسلمانہ دے نبی کھولو تیرے واسطے کپڑے نہ منگ لے آوا کشمیر دی دھرتی وچ رہنے والے ہو جگ سواری دے گردو نواں تو آنے والے ہو تڑپ جاؤ گے ماں کہنے لگی وے بچہ جم جم جا میں تینوں ڈکدی نہیں پر میں سنیا ہے جڑا او دا چہرہ ویکھدا ہے او دا ہی ہو جاندا ہے او دا کلمہ پڑھ لیندا ہے تے پترا کتے او دا کلمہ نہ پڑھ کے آئی کتے او دی نوکری نہ کر کے آئی کتے اپنے باپ دادا دا دین نہ چھڑ کے آئی بچہ کہنا اماں میں وعدہ کرنا میں او دا کلمہ نہیں پڑھ کے آواں گا بچہ چاچے دے دروازے تے ٹردا ڈائریکٹ میرے نبی دے دروازے ول جا رہا ہے جدوں مسجد نبوی آ گئی مسجد نبوی میرے آقا دی پیاری مسجد اللہ تعالیٰ مدینے لے گئے بندہ جدو عمرہ کرن جانا خانہ کعبہ دا طواف کر لے طواف کر کے بندہ اپنے گناہاں دی معافی مانگ دے آندا یا اللہ میں بڑا ہی گناہگار ہوں میں بڑا ہی خطا کار ہوں یا اللہ مینوں جنت عطا کر دے خانہ کعبہ تو آواز آوندی میں تیری توبہ قبول کر لئی تے تینوں جنت بھی مل جائے گی یا اللہ کدوں ملے گی آواز آوندی ہے مرن تو بعد اللہ تینوں جنت عطا کرے گا لیکن جدوں بندہ ٹردا ٹردا مدینہ شریف لے جاندا ہے روندا روندا جالیاں دے قریب جاندا ہے علامہ عبدالقدیر نشائی صاحب تڑپ جاؤ گے جدوں بندہ سنہری جالیاں دے سامنے جاندا ہے تے جا کے ذکر دے آقا میں جنت دا طالب آیا تہاڈی رضا دا طالب آیا گناہ لے کے آیا تے میرے آقا دے گنبد خضرا وچوں آواز آوندی ہے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے مدینے آن والیا ایک جنت ایتھے دیکھ لے جدوں سلام کر کے باہر نکلے گا تے دوجی جنت جنت البقیع ویکھ لے پھر آواز آندی من زارنی قبری وجبت لہ شفاعتی من زارنی قبری کأنک فی حیاتی جڑا میری قبر تے آیا اے نہ سمجھے میں قبر ویکھ کے جا رہا اندی سمجھے میں زندہ نبی دا دیدار کر کے جا رہا بچہ مسجد نبی وچ آیا میرے آقا بیٹھے ہوئے نے بچہ آ کے کہنے لگا تواڈے وچ محمد کون ہے میرے آقا نے اشارہ کیتا انا محمد رسول اللہ میں محمد رسول اللہ وا بچہ نے جا کے ہاتھ جوڑ کے آندا ہے ہاتھ جوڑ رہے ہاتھ جوڑ کے آندا ہے باپ مرے تے اسر نہ
چ آنسو آئے نے اللہ انہاں آنسواں نو سلامت رکھے عرض کر دے آقا میں ماڑا وا یتیم ہاں آقا میں مسکین ہاں ایک جوڑا کپڑیاں دا چاہیدا ہے مسلمانوں تڑپ جاؤ گے ایڈا کریم نبی کسے نو نہیں ملنا میرے آقا نے اپنی کالی کملی نو قبلہ کاری عبدالقدیم نو شاہی صاحب ہاتھ ڈالیا ہاتھ ڈال کے فرمایا جا اے ہوئی کالی کملی لے جا یہی کالی کملی لے جا بچے نے کمری پکڑی سبحان اللہ سبحان اللہ تے قبلہ حضرت ذہن چ سوالاں دے انبار واہ 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 سوال پہلا آیا کہ وہ میرا چاچا ہے نالے میرا خون ہے وہ تھپڑ مار دے ایدہ تے کلمہ بھی نہیں پڑھیا واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے تسی یہ بولے نہیں یار سبحان اللہ جنہوں اپنے آقا تے مانے نا ایک واری سارے آواز بلند کہہ دو سبحان اللہ میں دعا کراں گا یا اللہ جڑا اونچی بولے ایسے سالی مدینے چلا جائے تے جڑا دو میں بادو چوک کے بولے اللہ کرے کتنے عمر دا ٹکٹ نصیب ہو جائے تے جڑا ہون دو میں بادو چوک کے بولے راتی آنکھ لگے تے آمینہ دلال خواب وچ آ جائے میرے آقا چادر دیتی بچے دے ذہن چ سوال ہے کہ یہ دا کلمہ نہیں پڑھیا تے پھر بھی چادر پہ دن دے بچہ ماں کل گیا تے ماں پوچھ دیئے کپڑے لے آئے میں ویکھ لے آیا پتہ ہی ہے کیڑی چادر ہے اماں پوچھ دیئے کیڑی تے بچہ آندہ جڑی اتنے لے کے اپنے رب نالو گلا نہیں کردا اے او چادر ہے اماں کہندی کہ تے او دا کلمہ تے نہیں پڑھ آیا تے اگوں آندہ اماں تو کلمے دی گل کرنی ہے میں تے دل بھی انہوں دے آیا ماں کہندہ ہے میں دل بھی دے آیا شبرہ چودھری خان صاحب میں دل بھی دے آیا ماں کہنے لگی بھی ایسا کی ہویا بچہ اندھا ہے ماں وہ چاچا ہے وہ چنڈا مارد ہے ایدہ کلمہ بھی نہیں پڑھیا تے ایڈا کریم ہے ماں کہنے لگی چالے پھر منو بھی نال لے جا تم ہی کلمہ پڑھیا تو منو بھی کلمہ پڑھا لیا اچھا بھائی تڑپ جاؤ گے اسٹیج والے بندے تے ضرور دعا دین گے جدوں میرے آقا نے بڈڑی مائی نو ٹردیاں آوندیاں ویکھیا نا تے مائی دی ہاتھ پہ کم دے تے میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے میرے آقا نے فرمایا انہوں کیوں لے آندہ ہی کیا بات ہے تے بچہ کہندے آقا کلمہ پڑھن آئیے تے میرے آقا فرماندے تو میں دستا میں جا کے کلمہ پڑھا ہوں گا مائی نے کلمہ پڑھیا تے مائی قدمے لگ گئی تے قدمہ نہ لگیاں دیئے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا بھائی نصیب والا بندہ پڑھے گا نصیب والا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا لا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ میں تمہارا تمہارا یا آخری باتاں تے اجازت چاہنا ایک کو درجہ تھوڑی کم کریں مسلمانوں آج بھی وقت ہے در رسول تے آج بھی چک جاؤ آج بھی وقت ہے قبلہ علامہ صاحب دیگر علماء اکھا آنسو نے نا یہ ایویں نہیں یہ جنہ دے دل چ مدینے والے آقا دا درد ہے انہوں نے پوچھ کے ویکھو وہ ایسی بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ چ منگنا نہیں پہندا بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار ہی کچھ ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بلا ہو لب وہاں ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں اور کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے میرے آقا دا اتنا کرم ہے اللہ اکبر کبیرہ میں مدینہ پاک سا
تے اسی روزہ رکھیا اے حاجی صاحب میرے نال سن روزہ رکھیا تھی افطاری دے ٹائم قدرتی ایسا ہویا کہ اسی ہوٹل وچ وضو کیتا تے تھوڑے جی تاخیر ہو گئی تے نماز واسطے صفاں جڑیاں نے درست ہو گئیاں سفرے چکے گئے تے اسی کھجور نال تے زمزم شریف نے روزہ کھولیا نماز پڑھ لئی تے اے میرے کان وچ مینوں آندا ہے بھئی اساں سنیا سی مدینے دا دسترخوان بڑا بڑا ہے تے اسی تے رہ گئے ملیا ہی کچھ نہیں ہے تے ویکھے نہیں سفرے چکے گئے اجے میرے نال گل پیا کردا ہے سبحان اللہ تے قسم رب ذوالجلال دی میں کوئی گل نہیں کیتی منگیا بھی نہیں واہ 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 یہ میرے نال گل پیا کردا سی تے میں گنبد خضرا ول ویندا سا پیا سبحان اللہ تے اسی ویلے مینوں میرے ایک دوست نے پاکستان دے مدینے ہوندے انہاں دا فون آیا تے اودن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی رات سی وہ حافظ صاحب کا نام ہے حافظ منصور صاحب انہوں فون کر کے کہنے لگے سلطانی صاحب آج معراج النبی دی رات ہے تے محفل نہ کر لئیے سبحان اللہ تسی آئے تھے آؤ تے تقریر کر جاؤ میں کہا جی ٹھیک ہے اہتمام کر لو وہ نے تھلے آ جاؤ بیسمنٹ تے اوتھے تواڈے واسطے گڈی پہنچ گئی آ جاؤ میں گیا گڈی لین واسطے آ گئی اسی چلے گئے میں تقریر کی جدو تقریر کر کے فارغ ہوئے نا تے چھوٹا جا کمرہ ہی ہوتے کمرے سے محفل ہوندی ہیں تقریر کر کے فارغ ہوئے تے لنگر شریف لگ گیا کو 17-18 ڈشاں وہ ساڑھے اگے ڈشاں 17-18 بندے کھانا لے دو تے اے میرا منہ ویکھے تے میں دا ویکھا میں کہ سنا دعانا سے سفرہ چکیا گیا لگا ہی کہ نہیں وہ عطا کرنے پہ آئے تو پھر بل مانگے عطا کرتے ہیں ہاں واللہ تو میں چونکہ آج سادات موجود نے تے میری یہ خوش قسمتی کہ سید زادے اور میں جتھے بھی جاواں سید ہون تے دعا ضرور کرانا تے مولویاں کو پیرا کو ساری دعا میں کران دیں آج میں دعا کرانا چاہنا دعا میں کر دینا آمین شاہ جی کر دیں کہ اللہ تعالیٰ منو گناہگار نو میرے ساتھیاں سمیت دوبارہ مدینہ الرسول دی حاضری نصیب فرمائے تے ہون میں دعا کرنا اللہ سانو سارے نو مدینہ دی حاضری نصیب فرمائے مدینہ شریف ایسی جگہ ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ جتھے دل توڑے نہیں دل جوڑے جاندے آخری شعر تے اجازت چاہواں گا نسیمہ جانی بے بتہاں گزر کر نسیمہ جانی بے بتہاں گزر کر سے اموال محمد را خبر پر توئی سلطان
لطفش خدایا ای کرم بارے دیگر کل خدایا ای کرم بارے دیگر اللہ تعالیٰ میری اور آپ بابی حاضری قبول فرمائے وما توفیقی الا باللہ وما علیہ الا البلاغ